السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم بچپن سے کہ ہم ابھی بڑے ہوں گے، ہم کالج میں جائیں گے، ہم یونیورسٹیز میں جائیں گے، ہم پارٹیز کریں گے، ہم دوستوں کے ساتھ یہاں گھومیں گے، وہاں گھومیں گے، پھر ہم یہ کریں گے، پھر شادی ہوگی، پھر بچے ہوں گے، پھر اینڈ پہ جا کے ہماری موت آئے گی۔ یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ جس دن جس جگہ پر ہماری موت لکھی ہے، ہمیں موت اسی جگہ پہ اسی دن آ کے رہے گی۔ اس سے پہلے ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ حالانکہ موت ہمیں خود بچاتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بچ گئے ہیں، ہم گرے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ہمیں موت بچاتی ہے کہ جس دن تمہاری موت لکھی ہے اسی وقت میں آؤں گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اور یقین مانے کہ جب موت آتی ہے نا بندے کے اوپر سر پہ، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ جی، میرے پاس جتنا بھی مال ہے میں آپ کو دیتا ہوں، اور مجھے بس 2 سیکنڈ دے دیں، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ ول سے نو، اللہ ول سے نو۔ جب میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں، میں نے تمہیں اتنی آسائشیں دی تھیں، جو میں نے تمہیں اتنی سہولتیں دی تھیں، تم ان سب سہولتوں میں مشغول ہو کے تم نے مجھے بلا دیا تھا۔ اور جب تمہارے پاس ٹائم تھا کہ تم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر میری طرف لوٹ کے آتے اور میں تمہیں اسی وقت معاف کر دیتا، لیکن تم اس حد تک گمراہ ہو چکے تھے کہ تمہیں ٹائم ہی نہیں ملا نا۔ تو آج تمہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا اور بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ جانے، اس کا رب جانے، چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے۔ He can do everything he wants with him or her۔ اس لیے جب تک روح اور جسم کا آپس میں کانٹیکٹ ہے، تب تک ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہیں، صرف 2 قطرے بہا دو میرے لیے، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک جوان بندہ جس طرح کہ میں اور آپ ہیں، جوان بندہ جب اپنے رب کی طرف لوٹ کے آتا ہے، جب اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اور اس کے بعد ہماری لائف دنیا میں بھی پرسکون، اور آخر میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، پورے وغیرہ سب کچھ جن کا آپ کو بڑا شوق ہے۔ لیکن ان کو پانے کے لیے نا دنیا میں اپنے نفس کو اتنا مارنا پڑتا ہے، اتنا مارنا پڑتا ہے کہ بس نفس کو اپنے بالکل قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا جسے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں قید ہو کے رہیں گے، اپنے نفس پہ قابو رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تب ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ہم تب ہی آخرت میں ہمیں کامیابی ملے گی، ہم تب ہی جنت میں جا سکیں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، گانے سنتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یہاں پہ تو اس کا عذاب یہاں پہ بھی ہے، اور آخرت میں تو اس کا ہم اللہ کی یاد سے اتنا غافل ہو چکے ہیں کہ نماز کب ہوئی ہے، اذان کب ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ نماز عصر جا رہی ہے، نماز فجر جا رہی ہے، نماز عشاء جا رہی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنے کا، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پتہ نہیں کتنے 100 سال جلنے کا عذاب ہے۔ اور ہم یہاں پہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے 2 سیکنڈ۔ تو وہ اللہ کی آگ ہے، اور یہ ہماری جو ہم جلاتے ہیں، اس آگ کو اللہ نے بنایا ہے، اور وہ کتنی دردناک آگ ہوگی جو کانٹ امیجن۔ اور اس آگ کا جو ہوگا نا کلر، یہاں پہ تو ریڈ ہوتا ہے نا، ریڈ اور یلو ہوتا ہے، اس آگ کا کلر بلیک ہے۔ وہ اتنی جلتی ہے ہر روز، وہ اتنی جلتی ہے ہر روز کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلیک ہو چکا ہے۔ ہم یہ کس طرح سوچ نہیں پاتے کہ ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ہماری زندگی کتنی بھی لکھی ہے، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال،
ہم ان 50 سال کی زندگی میں ایک منٹ کہ میں کہتا ہوں ایک پل کا ساتھ تک نہیں دے سکتا اپنے رب کو، تو ہم کس طرح اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ ابھی تو جوانی ملی ہے، ہم اس میں عیاشی کرتے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے تب معافی مانگ لیں گے، تب سارا کچھ ہو جائے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائیوں، اس طرح نہیں ہوتا۔ معافی جب تک روح اور جسم کا آپس میں کانٹیکٹ ہے تب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تب تک ہم اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر کے معافی مانگ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن ہم کم از کم اپنے رب کی طرف جائیں تو صحیح، ہم اس سے معافی تو مانگیں، ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ تو ہوں نا۔ ہم کہتے ہیں وہ معاف کر دے گا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ تب تک ہم پہ رحم نہیں کرے گا جب تک ہم اپنے آپ پہ رحم نہیں کریں گے۔ اس لیے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ان پہ یہ نہ سوچو کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں نے اتنی بدکاریاں کی ہیں، میں نے اتنے نشے کیے ہیں، میں نے اتنی غیبتیں کی ہیں۔ وہ جو رحیم ہے، میں اس کے سامنے کیسے معافی مانگوں گا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ یقین مانیں، آپ گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے لیکن وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ وہ غفور رحیم ہے۔ یہ اپنے رب کے خود کے الفاظ ہیں کہ ہمیشہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد جو بھی آپ گناہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم نے آج یا کل مر جانا ہے۔ یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، صرف ایک دھوکہ ہے۔ جس رب نے دنیا بنائی ہے اس نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا محض ایک دھوکے کا نام ہے، صرف ایک دھوکہ ہے جس کے دھوکے میں ہم آ رہے ہیں، اور جو اس دھوکے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس دھوکے میں آ گیا استغفر اللہ، پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گیا اور آخرت میں تو اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ تو آج کے بعد جو گناہ کیے ہیں شرمندہ ہو کے معافی مانگے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف 2 آنسو بہا دو، صرف 2 آنسو، وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف 2 آنسو بہا دو، میں تمہارے سارے گناہ ختم کر دوں گا، ایچ اینڈ ایوری سن معاف کر دے گا، صرف 2 آنسو۔ وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ جب بھی آپ معافی مانگو گڑ گڑا کے معافی مانگو، اور یقین رکھو کہ وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ معاف کرتا ہے، وہ بڑا رحمان ہے۔ اس لیے جو گناہ آج تک ہم نے کیے ہیں اس میں شرمندہ ہو کے ہم نے رب سے معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ اپنے والدین کا خیال رکھیں، نماز کو قائم کریں اس سے پہلے کہ آپ کی نماز قائم ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔